آج زندگی پہ بات چیت ہو رہی تھی. دوست ایک دوسرے سے زندگی کے متعلق اپنے اپنے احساسات و تاثرات شیئر کر رہے تھے، اور چند ایک دوستوں کا کہنا یہ تھا کہ کیا زندگی بغیر ٹارگٹ کے گزارنی چاہیے، یا زندگی کو بامقصد گزارنے کے لیے اہداف کا ہونا ضروری ہے، ٹارگٹس کا ہونا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ انسانی معاشرت میں ہر طبقہ فکر، ہر گروہ، بلکہ ہر انسان مختلف درجوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اب اس میں چیزوں کو انسانی معاشرت کے لیے بیان کرتے ہوئے جنرلائز نہیں کر سکتے. یعنی ایک سوال ہے کہ کیا زندگی میں اہداف کا ہونا ضروری ہے؟ اگر اس کا کوئی صوفیانہ یا فقیرانہ سوال پوچھا جائے تو اس کے جواب میں جو صوفی یا فقیر بتاتا ہے وہ اس میں بھی آپ یوں سمجھے کہ اسے بھی کیٹاگرائز کر دیا جاتا ہے. صوفی کے سچ کو بھی اس میں بھی فرق پایا جاتا ہے، اس کو بھی کیٹاگرائز کیا جاتا ہے. اب یہ جو صوفی یا فقیر ہے وہ جس معاشرت میں بیٹھا ہے اس نے عمومی طور پہ جواب وہی دینا ہے جیسی اس کے سامنے جماعت یا جس سطح کے ذہنی استعداد کے لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہیں انہی کو سامنے رکھ کے اس نے جواب دینا ہوتا ہے. تو اب اسے درویش کی تلبیس کا نام دے سکتے ہیں. تلبیس ایک صوفیانہ اصطلاح ہے. تلبیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہوں اور مصلحت کے پیش نظر اسے بیان کچھ اور انداز میں کیا جائے. تو یہ تلبیس عمومی طور پہ انسانی معاشرت میں رہتے ہوئے صوفیہ کرام اور بزرگوں نے اختیار فرمائی ہے، اور بڑے بڑے جو بزرگان عظام ہیں انہوں نے اس طرز کو اختیار فرمائے رکھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ یہ سننے والے کی استعداد پہ ہے کہ سننے والا کس کیپیبلٹی میں بیٹھا ہے یا کتنی کیپیسٹی ہے سننے والے میں. اب پہلی جو بات ہے، سب سے پہلے تو اس بات کی جو ایک حکیمانہ اظہار ہے یا جو اس کا صوفیانہ جو ایک اس کا اظہار ہے، اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ کیا زندگی اہداف کے بغیر گزاری جا سکتی ہے، یا اہداف کے بغیر گزارنا کوئی خوبصورت کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ زندگی بذات خود ایک ہدف ہے، ایک اہداف ہے. اب زندگی نے جاری و ساری رہنا ہے. زندگی کا اہداف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انسان کا ذہن ہے. یوں سمجھے کہ زندگی کی ایک موج رواں دواں ہے. اب جو اس موج کو دیکھ رہا ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ اس موج پہ کوئی بھی نام پیسٹ کر دے اپنی پہچان کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، اپنی آسودگی کے لیے. تو یہی معاملہ زندگی کے ساتھ ہے کہ زندگی جاری و ساری ہے، زندگی نے چلتے ہی رہنا ہے. اب اس میں موجود تمام جو مظاہر ہیں زندگی کے، وہ خواہ انسان ہو یا اللہ پاک کی دیگر مخلوقات، تو ان کی زندگی گزر رہی ہے ہر سمے. یعنی ہر سمے زندگی کا ایک لمحہ گھٹ رہا ہے اور ایک نیا سمہ اس کی جگہ پہ وہ پیدا ہو رہا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ انسان زندگی کے ہر لمحے مر رہا ہے. یہ جو مرنے کا، انسان کا ختم ہونے کا، اس دنیا سے جانے کا جو عمل ہے یہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنی پیدائش کے اگلے لمحے ہی ہر لمحے مرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جس لمحے وہ مرتا ہے اسی لمحے دوبارہ جیتا ہے، چونکہ جو لمحہ گزر گیا وہ اس کی زندگی کا ماضی بن گیا، اور ٹھیک اسی لمحے ایک نئی
روح یا ایک نئی سانس وہ انہیل کرتا ہے تو وہ اسے زندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب نئی سانس آنے کا سلسلہ رک نہ جائے۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر زندگی ایک مکمل یعنی ایک مظہر ہے، مکمل ایک مالک اور فطرت کا ایک مکمل ایک خوبصورت ترین جوہر ہے، جس میں اہداف کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اب اگر اس پہ فقیرانہ رنگ میں بات کی جائے تو فقیر لوگ تو کہتے ہیں کہ اہداف کا، ٹارگٹس کا تعلق ہی ذہن سے ہے، چونکہ فقیر ذہن کی بجائے قلب سے، دل سے زندگی کو جینے کی امنگ پیدا کرتا ہے، امنگ ابھارتا ہے اور اسی کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے، تو وہ اہداف کے معاملے میں نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے کہ اہداف کا جیسے کہا کہ تعلق ذہن سے ہے، اس کا تعلق پلاننگ سے، مستقبل کی پیش بندی سے ہے۔ تو فقیر، صوفی، ان کے ہاں مستقبل نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو فقیر ہے، صوفی ہے، مسٹک ہے، ان کے پاس صرف ایک لمحہ موجود ہے۔ وہ جس لمحے میں جیتے ہیں اسی لمحے کے علاوہ نہ وہ ماضی کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی وہ مستقبل پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک لمحہ ہے، اسی میں انسان موجود رہتا ہے، اسی لمحے کی موجودگی کو ہی محسوس کرنا ہوتا ہے اس نے۔ یہ اب گفتگو جاری ہے تو اسی گفتگو میں یہ جو لمحہ ہے بس اسی لمحے میں ہی اس نے جینا ہے۔ اگلا لمحہ اس کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ اب اسے چونکہ اس نے دل کی تجلی کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ دل، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری کرسی زمین و آسمان میں نہیں سما سکتی۔ اگر میری کرسی اگر کہیں سما سکتی ہے تو وہ مومن کا قلب ہے۔ تو جو مومن کا قلب ہے یا جو اللہ پاک کا گھر ہے، تو اللہ پاک کا گھر آپ یوں سمجھیں کہ اس میں سے ہر سمے، ہر لمحے ایک خیر کا خیال ابھرتا ہے۔ اسے آپ تجلی حق بھی کہہ سکتے ہیں کہ من سے ہر لمحے ایک آپ کے لیے، آپ کے دل میں اللہ پاک کی طرف سے ایک تجلی، ایک جلوہ رونما ہوتا ہے۔ تو فقیر بنیادی طور پہ اسی تجلی کو، یعنی جس میں ہے اب وہ جو تجلی، وہ جو لمحہ جس میں فقیر بیٹھا ہے، اب اس کے بعد جب دوسری تجلی ابھرے گی تو وہ پچھلی کو ریپلیس کر دے گی۔ یہ شمع کی لو کی مانند ہے۔ جیسے شمع کا ایک شعلہ ہے، ہر سمے ایک شعلہ جل کر بجھ جاتا ہے، وہ ایک دھواں بن کے پھیل جاتا ہے، بیکراں ہو جاتا ہے، اور ٹھیک اسی لمحے جب وہ فضا میں بکھرتا ہے اسی لمحے ایک نئی لو شعلے کی صورت میں ریپلیس کر دیتی ہے اس دھوئیں کو۔ تو یوں ہمیں ان میں ایک وقفہ ہے، یعنی ہر لمحے ایک شعلہ دھواں بن رہا ہے اور اس کی جگہ پہ ایک دوسرا شعلہ جگہ لے رہا ہے۔ اس میں اتنی تیزی ہے کہ اس تیزی کو آنکھ بھانپ نہیں سکتی۔ ان کے بیچ جو وقفے ہیں ان کو انسانی آنکھ جو ہے اسے پرسیو نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے وہ لو جو ہے وہ آپ کو ایک لو نظر آتی ہے، وہ شعلہ ایک شعلہ نظر آتا ہے، حالانکہ اس میں ہر لمحے ایک نیا شعلہ پرانے شعلے کی جگہ پہ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ یہی انسان کے من کی حالت ہے۔ انسان کے من سے ہر لمحے ایک نیا ایک خیال ابھرتا ہے، ایک نئی تجلی ابھرتی ہے۔ تو فقیر بنیادی طور پہ اسی تجلی میں رہتا ہے، اسے وہ حق کی طرف سے سمجھتا ہے، دل میں اٹھنے والے پہلے خیال کو وہ حق سے منسوب کرتا ہے۔ تو جو حق کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، جناب حق سے دوستی کا، محبت کا، چاہت کا، بندگی کا دم بھرنے والا ہوگا، تو وہ اس کے نزدیک اس سے بڑی اور پیش بندی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق کی طرف سے ابھارے گئے خیال اور حق کی طرف سے ابھارے گئے جلوے کے مطابق گزارے، نہ کہ وہ اپنی ذہنی پلاننگ کے ساتھ اسے گزارے۔ یہ جو اہداف ہیں یا یہ جو ٹارگٹس ہیں، ان کا تعلق آپ کی ذہنی سوچ سے ہے، اور آپ اس کا جو بھی تعین کریں گے معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے قرب و جوار میں رہتے ہوئے، اپنے زمانے کو دیکھتے ہوئے، اسی کے مطابق اس ٹارگٹ کا تعلق کسی بھی آپ کی زندگی کے کسی شعبہ سے بھی ہو، وہ بنیادی طور پہ ایسے ہی ہے کہ جس پہ آپ کا کوئی اثر رسوخ نہیں چلتا، جس پہ آپ کا کوئی اس پہ اختیار نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے بے شک پیش بندی کر کے رکھ لیں گے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر آپ مستقبل کے ایک ایسے منافع کے انتظار میں زندگی گزاریں گے جو آپ کے پاس آیا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو مستقبل کی پیش بندی ہے، ٹارگٹس کا تعلق عمومی طور پہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور ٹارگٹس کی مثال ایسے ہے
کہ قبل از وقت جو آپ ٹارگٹ کا تعین کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک پل آئی نہیں اور آپ اس پل کے آنے سے پہلے اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک پل آپ کے سامنے آئی نہیں ہے اور اس سے پہلے آپ اگر پل پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کوشش کو کوئی بھی آدمی دانش مندانہ سوچ نہیں کہے گا یا کوئی بھی آدمی اسے معقول رویہ نہیں کہے گا۔ آپ سوسائٹی میں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ زندگی ٹارگٹس کے بغیر یا اہداف کے بغیر گزاری جائے۔ ٹارگٹس اور اہداف کا تعلق ہو سکتا ہے کہ کسی پازیٹیو مقصد کے لیے ہو، تو یہ جو پازیٹیوٹی ہے یہ بھی بنیادی طور پہ اگر اسے آخری گہرائیوں میں جا کے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک نفس ہی کا ایک آپ کے سامنے ایک حربہ ہوتا ہے، اس پہ رنگ کیا کر دیتا ہے، وہ پیسٹ یہ کر دیتا ہے کہ یہ پازیٹیو چیز ہے تو اس کے لیے پیش بندی آپ کو کرنی ضروری ہے۔ جب آپ پیش بندی مستقبل کی کرتے ہیں تو وہ پھر آپ اپنی توانائیاں ساری اسی مستقبل والے ٹارگٹ پہ فوکس کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ بیچ میں اپنی زندگی جی نہیں سکتے، یا جو بھی سگنلز اللہ پاک کی طرف سے آپ کے قلب میں آتے ہیں تو آپ ان سے آنکھیں چرائے رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب آپ فوکسڈ ہو گئے اپنے مستقبل پہ، چونکہ مستقبل میں آپ کا ایک ہدف ہے، اور یہ لازمی امر نہیں ہے کہ جو ہدف آپ نے کیا وہ آپ کو ملا یا نہ ملا۔ اچھا ملا تو اس ہدف کے پورے ہونے کے بعد کیا وہ آپ کی جو اسٹیٹ آف پیس ہے وہ آپ میں ابھری یا نہ ابھری، یعنی یہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن بیسک چیز یہ ہے لمحہ موجود سے آپ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو مالک ہر گھڑی کے فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اسی وجہ سے فرماتا ہے کہ جو مومن کی ایک گھڑی کا جو فکر ہے وہ 70 سالہ بے ریا عبادت سے فضیلت والا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو فکر ہے یہ فکر آپ کے سامنے کوئی مادی فوائد آپ کے سامنے نہیں لے کے آتا، جسے مالک نے کہا کہ ایک گھڑی کا فکر 70 سالہ ریاضت سے بہتر ہے، محنت سے بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو فکر ہے، یہ جو غور و فکر ہے، یہ بنیادی طور پہ میڈیٹیشن ہے، یہ ایک مراقباتی رنگ کی ایک توجہ ہے آپ کی اپنے من پہ۔ جب آپ اپنے من پہ اس مراقباتی انداز سے، جب آپ میڈیٹیٹو انداز میں اپنے آپ پر سر نگوں ہوتے ہیں تو پھر یہ فکر آپ کو اس کائنات کی جو روح رواں ہے، جو مالک ملک ہے، اس ہستی سے آپ کو جا ملاتا ہے اور آپ کو اس کی معرفت سے جا کے فیض یاب کرتا ہے۔ جب آپ اس کی معرفت سے جا کے ملتے ہیں، جب آپ کو اس کی آگہی ملتی ہے، آپ کو چاہت ملتی ہے، تو پھر آپ کو اس وقت جا کے اس زمین و آسمان کی کہانی سمجھ آتی ہے کہ اس زمین و آسمان کی اوریجن کیا ہے، اس کے قیام کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، آپ کیا ہیں، آپ کا اس ورلڈ میں، اس جو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت جا کے آپ پہ آ کے کھلتی ہے کہ آپ کی اصل کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر آپ کو آپ سے آگاہ کرنے کا ایک مالک کی طرف سے ایک پروگرام ہوتا ہے۔ تو جب تک انسان خود سے آگاہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنے قرب و جوار سے کسی بھی صورت میں آگاہ نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسان اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے اہداف کا کیا تعین کرے گا۔ میں جب اپنے آپ کو جانتا نہیں ہوں تو میرے اہداف کی کیا حیثیت ہوگی۔ اگر میں ان اے ریئل سینس اگر واقعتاً کوئی اپنے اہداف سے، میں اپنے اہداف کے ساتھ سچا ہوں، تو پھر بھی مجھ پہ یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے میں خود کو جاننے کی کوشش کروں۔ میں خود کو جان پاؤں گا تو اس کے بعد میرے اہداف کے اوپر بات چیت ہوگی کہ آیا میرے اہداف مناسب ہیں یا غیر مناسب ہیں۔ تو مختصراً یہ عام ظاہری دنیا میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جو دیکھنے کا انداز ہے، ان کا تناظر بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ مادی تناظر میں ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا مجھے آؤٹ پٹ کیا ملے گا، تو وہ ہر وقت آؤٹ پٹ کے ہی انداز سے، یعنی کاروباری لین دین کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ایسی سوسائٹی میں انسان گرون اپ ہوا ہو اور وہ اس انداز سے اس کے اندر طرح ہو، تو وہ پھر الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر آپ کو اہداف کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن لگے گا۔ بلکہ آپ جہاں بھی ذکر کریں گے کہ میں اہداف کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو آپ کی بات کو غیر معقول بلکہ نامعقول سمجھا جائے گا۔ تو یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو زندگی کو اینٹی کلاک وائز دیکھتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اندر ایسا دیکھنا پیدا کریں کہ جس میں انہیں اپنے یار کی، اپنے مالک کی، اپنے خالق کی رضا کا ادراک ہو سکے، اور وہ اپنی اس لمحے کو اس کے مطابق، اسی رضا کے مطابق وہ گزار سکے۔ زندگی ہر لمحے کا سچ ہے، اور
اس کے ہر لمحے کے اندر اتر کے اسے محسوس کر کے ہی آپ نے اسے زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر آپ زندگی کو ہر لمحے کے سچ کو سامنے رکھ کر گزارتے ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی آپ نے جی کر گزاری، اور آپ نے اپنی معرفت بھی حاصل کر لی، اور آپ نے اپنے مالک کی بھی معرفت حاصل کر لی، اور یوں کہنا چاہیے کہ آپ نے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی پا لیا، چونکہ جب آپ اپنی زندگی اپنے خالق و مالک کی رضا اور چاہت کے مطابق گزارتے ہیں تو پھر اس سے بڑا آپ کی زندگی میں حسن، اس سے بڑی کوئی حسن والی بات نہیں ہے، اس سے کوئی خوبصورت بات نہیں ہے۔ اس بات کو اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہدف کا نام بھی دے دیں، ٹارگٹ کا نام بھی دے دیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے کوئی نام نہ دیں، کہ یہی جو زندگی اسی انداز سے گزارنا ہے، یہی زندگی جینا ہے، کہ آپ اپنے من میں ابھرنے والی ہر تجلی کے مطابق زندگی کو جئیں، اور ہر تجلی میں مالک کی رضا کو دیکھیں اور اسی کے مطابق خود کو پیش کر دیں۔ میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کم از کم۔